بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ثانی کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ بابا صاحب کے ادارے میں ذہانت کو چمکانے اور جسمانی توانائی بحال رکھنے کی تربیت دینے کے علاوہ ہر طرح کا کھانا پکانا بھی سکھایا جاتا تھا تاکہ ہوٹلوں کے کھانے سے پرہیز کیا جا سکے۔ پارس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہاتھوں سے طبلہ بجاتے ہوئے کہا، ثانی بھوک لگ رہی ہے، کیا کچن میں ہی رہو گی؟ وہ کچن سے آتے ہوئے بولی، کھانا تیار ہے، ذرا صبر کرو، تم بڑی دیر سے صبر کا پیمانہ چھلکا رہی ہو۔ ثانی نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا، کیا بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے؟ بھائی سچ کہہ رہا ہوں، بڑی بھوک لگ رہی ہے تو پھر مجھے کھا لو۔ وہ پیچھے تھی۔ پارس اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں لے آیا، پھر بولا، تم ایسی خوراک ہو جسے طبی اصولوں کے مطابق خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے۔ تم بولتے خوب ہو مگر عمل نہیں کرتے ہو۔ خواہ مخواہ مجھے پکڑ لیا ہے، اب جانے بھی دو۔ اس شرط پر جانے دوں گا کہ 5 منٹ میں کھانا میز پر لگاؤ گی، ورنہ کیا کرو گے؟ میری گرفت میں ہو، آدم خور بن جاؤں گا۔ وہ ہنستی ہوئی خود کو چھڑا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ پارس نے اس کے پیچھے آ کر کہا، تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا تو کھانا جلدی ملے گا۔ وہ خالی پلیٹیں، چمچ اور کانٹے وغیرہ لے جا کر میز پر رکھتے ہوئے بولا، تم نے نتاشا اور نتالیہ کی خبر لی ہے؟ تمہارے خیال میں الپا کیا کر رہی ہوگی؟ وہ مختلف قسم کی ڈشیں میز پر لا کر رکھتے ہوئے بولی، وہ دونوں کل رات ہی اس بچی کو لے کر اسرائیل کے لیے روانہ ہو گئی تھیں، لیکن اچانک طوفان آنے کے باعث طیارے کو روٹ بدل کر انقرہ کے ایئرپورٹ پر اترنا پڑا۔ ابھی وہ بہنیں انقرہ کے ایک ہوٹل میں ہیں۔ وہ پارس کے برابر ایک کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ پارس نے کہا، الپا اس بچی کے دماغ میں جاتی ہوگی اور ان بہنوں کے حالات معلوم کرتی ہوگی۔ ہاں وہ ضرور ایسا کر رہی ہوگی۔ وہ ان دونوں کے پیچھے دوسری فلائٹ میں گئی ہوگی۔ وہ اس بچی کے اندر رہ کر یہ معلوم کر چکی ہوگی کہ نتاشا اور نتالیہ انقرہ پہنچی ہوئی ہیں۔ اس طرح وہ بھی روٹ بدل کر انقرہ جا سکتی ہے۔ پھر تو وہ انقرہ کے اس ہوٹل میں جائے گی اور ڈمی مونا کو دیکھ کر سمجھ لے گی کہ اس کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ آج صبح جب تم سو رہے تھے تو میں نتاشا کے پاس گئی تھی۔ وہ میرے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ڈمی مونا کو انقرہ کے ایک یتیم خانے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ میرے دوسرے حکم کے مطابق یہ بھول گئی ہے کہ اس بچی کو کہاں چھوڑ کر آئی ہے، لیکن الپا بچی کے اندر پہنچتی ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ بچی وہاں کے ایک یتیم خانے میں ہے۔ الپا کو نہیں معلوم ہوگا بچی کے نازک سے دماغ میں صرف چند ہی الفاظ تھے، ماما، پاپا اور تاتا وغیرہ۔ میں نے اس کے دماغ سے وہ تمام الفاظ اور ان کی ادائیگی کے لہجے کو مٹا دیا ہے۔ یہ تم نے اچھا کیا۔ اب الپا بھٹکے گی، بیٹی کو تلاش کرتی رہے گی، نتاشا اور نتالیہ کو اپنی بیٹی کی دشمن سمجھے گی، پورس سے بھی اختلافات پیدا ہوں گے۔ میں نے اسی لیے ایسی چالیں چلی ہیں۔ پورس تل ابیب میں ہے، الپا اس کی دشمن بن کر اسرائیل میں اس کا رہنا محال کر دے گی۔ ننھی مونا کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ثانی کھانا چھوڑ کر فوراً ہی اٹھ گئی، پھر وہاں سے بیڈ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک مونا کے رونے کی آواز آتی رہی، پھر وہ چپ ہو گئی۔ ثانی اسے ایک بازو میں اٹھائے دوسرے ہاتھ سے فیڈر پکڑ کر اسے دودھ پلاتے ہوئے آ کر پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پارس سے بولی، یہ بالکل تمہاری طرح بے صبری ہے، بھوک لگے تو تمہاری طرح شور مچانے لگتی ہے۔ مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، میں تو کھانے کے لیے تمہیں پریشان کرتا ہوں، یہ تم سے کھانا چھڑا دیتی ہے۔ دیکھو تمہیں کھانا چھوڑ کر اس کا پیٹ بھرنا پڑ رہا ہے۔ ایک ماں کو بچوں کے لیے اپنا کھانا بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب تو میں ہی اس کی ماں ہوں، کیا تمام عمر ماں بن کر رہو گی؟ بے شک جس طرح ماما سونیا نے میری پرورش کی ہے اور مجھے تربیت دی ہے، اسی طرح میں مونا کو تعلیم و تربیت دوں گی۔ میں اس کی اپنی ماں بن کر دکھاؤں گی۔ وہ مونا کو لے کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ پارس مسکراتے ہوئے کھانے لگا۔ اسی وقت الپا کی سوچ کی لہروں نے اسے مخاطب کیا، میں بہت مجبور ہو کر تمہارے در پر آئی ہوں۔ وہ بولا، جب کوئی سخی کھا رہا ہو تو سائل کو اس کے دروازے آ کر نہیں مانگنا چاہیے۔ ابھی معاف کرو مائی۔ پارس، کیا مجھے آواز سے نہیں پہچان رہے ہو؟ میں الپا ہوں، بھولی ہوئی داستان ہو، کیسے پہچان سکتا ہوں؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی مونا کو بلی ڈونا سے چھین کر لے آؤ گے۔ بلی سے رابطہ نہیں
نہیں ہو رہا ہے۔ پاپا نے کہا ہے کہ ان کی سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ جاتی ہیں، اس کا دماغ نہیں ملتا ہے، شاید وہ مر چکی ہے۔ ہاں، نتاشا نے اسے گولی مار دی ہے۔ وہ پارس کو بتانے لگی کہ ممبئی کے لانچ گھاٹ میں نتاشا اور نتالیا نے بلی ڈونا کو ہلاک کیا تھا اور مونا کو اس سے لے کر پورس کے پاس تل ابیب جا رہی تھیں۔ راستے میں طوفان آنے کے باعث طیارہ روٹ بدل کر انکرا پہنچ گیا۔ الپا بھی آج دوپہر کو انکرا پہنچی تو اپنی بیٹی کے دماغ میں نہ پہنچ سکی۔ اس کی سوچ کی لہروں کو ننھی مونا کا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ ایسے میں دو ہی باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں، یا تو وہ بچی مر چکی ہے یا اس کے دماغ سے معصوم لب و لہجے کو مٹا دیا گیا ہے۔ وہ رونے کے انداز میں بولی، میری ممتا کہتی ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے، کسی نے تنویمی عمل کے ذریعے میری بچی کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ نتاشا، نتالیا اور پورس ٹیلی پیتھی سے محروم ہیں، انہوں نے بچی پر عمل نہیں کیا ہوگا، اس کے لیے ٹیلی پیتھی جاننا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کسی تنویمی عمل کرنے والے کو بھاری معاوضہ دے کر ہماری بیٹی کا برین واش کیا ہوگا۔ الپا، تم بیٹی کی جدائی سے بہت پریشان ہو گئی ہو، میں اس کا باپ ہوں۔ تم نے بچی کو مجھ سے دور لے جاتے وقت میرے دلی جذبات کا خیال کیا تھا۔ یہ تانے دینے کا نہیں، اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے۔ جب ممبئی میں تم بیٹی نظر آئی تو تم نے مجھے اطلاع نہیں دی، میں نتاشا سے اپنی بیٹی کو چھین لیتا، لیکن تم نے مکاری سے سوچا کہ یہاں بیٹی میرے پاس چلی جائے گی۔ تمہاری نظروں میں پورس قابل اعتماد تھا، اس لیے بیٹی کو تل ابیب پہنچ کر حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ جاؤ حاصل کرو۔ جس بچی کو تم نے دوسری بار گم کیا ہے اور اب جس سے رابطہ کی کوئی صورت نہیں رہی ہے، اسے میں کہاں تلاش کروں؟ میں مانتی ہوں اب اسے تلاش کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن تم بارہا ناممکن کو ممکن بنا چکے ہو، اور یہ تو اپنی بیٹی کا معاملہ ہے۔ تم میرے سامنے خواہ کتنی ہی سنگ دلی دکھاؤ، لیکن اپنی بیٹی کے لیے ضرور کچھ کرو گے۔ ہاں، میں اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں کہ اپنی مونا کو واپس لانے کے لیے مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ویسے میں جو کروں گا اس کی خبر تمہیں نہیں دوں گا۔ آئندہ تم بیٹی کا دکھڑا رونے میرے پاس نہ آنا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اس نے سانس روک لی۔ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ ثانی نے بیڈ روم سے نکل کر بیرونی دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کسی نے کوڈ ورڈز میں کہا، آپ کے گلشن میں ایک پھول کھلا ہے، ہم مالی ہیں، پھول کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ثانی نے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک عورت اور مرد کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے سلام کیا، پھر اس کی اجازت سے اندر آ گئے۔ ان کے کوڈ ورڈ سے یقین ہو گیا تھا کہ وہ عورت پارس کی بیٹی مونا کی گورنس بن کر اور مرد اس بنگلے کا نگراں بن کر بابا صاحب کے ادارے سے آئے ہیں۔ اس کے باوجود ثانی ان کے دماغوں میں جا کر چور خیالات پڑنے کے بعد مطمئن ہو گئی۔ صبح پورس کی آنکھ کھلی تو اسے ناصرہ یاد آئی۔ پچھلی رات کا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس نے اسے بستر پر سوتے دیکھا تھا، اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی اور وہ گہری نیند میں خیال خوانے کی پرواز کرتے ہوئے اس کے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اور حیران ہو رہی تھی کہ وہ پورس کے دماغ میں کیسے پہنچی ہوئی ہے۔ یہ پورس کے لیے خوش آئند بات تھی کہ اس کے ساتھ رہنے والی ناصرہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے اور وہ آئندہ اس کے بہت کام آنے والی ہے۔ اس کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے لازمی تھا کہ وہ ناصرہ خود کو پہچانے اور اپنی پچھلی زندگی یاد کرے، کیونکہ اس نے پچھلی رات کسی خواب کی روانی میں مختصر سی خیال خوانی کی تھی، پھر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مستقل خیال خوانی کے لیے لازمی تھا کہ پوری طرح اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرے، اور یاد کرنے کے لیے لازمی تھا کہ تجربہ کار ڈاکٹروں کے ذریعے اس کا علاج کرایا جائے اور اس کے اندر سے زہر کو ختم کر کے اسے نارمل بنایا جائے۔ اسے نارمل بنانے والی بات پورس کے دماغ میں اس طرح سما گئی تھی کہ صبح بیدار ہوتے ہی وہ اس کی خیال خوانی کرنے، پچھلی زندگی یاد کرنے اور اس کا علاج کرانے والی باتیں یاد کرنے لگا۔ پھر وہ بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ دوسرے کمرے کے پاس آ کر اس نے کھڑکی سے دیکھا۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے سو رہی ہوگی کیونکہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔ اس نے آواز دے کر اسے نہیں جگایا، اسے سونے دیا۔ باتھ روم میں جا کر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کچن میں آیا۔ وہ رات ہی کو صبح کے ناشتے کا سامان لے آیا تھا۔ فریج سے مکھن اور جیلی وغیرہ نکال کر ناشتے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی وقت پرائی سوچ کی لہریں محسوس ہوئیں۔ پھر مہاراج کی آواز سنائی دی، میں سوریہ راج یعنی مہاراج بول رہا ہوں۔ اچھا بولو، کیسے آنا ہوا؟ تم میری پریشانی جانتے ہو، میں اپنے بیٹے مہیش کے لیے بہت پریشان ہوں۔ نیلما نے اسے قیدی بنا لیا ہے۔ میں اس سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں مگر وہ سانس روک لیتی ہے۔ میں اس سے کوئی سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے بات
تک کرنا گوارا نہیں کر رہی ہے؟ کیا تم نے پہلے کبھی اسے دشمنی کی تھی؟ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے درمیان دوستی کے بعد دشمنی اور دشمنی کے بعد دوستی ہوتی رہتی ہے۔ فی الحال وہ میری دشمن نہیں ہے، دراصل وہ اپنے پوتے ٹی آر بھاٹیا کے لیے بہت پریشان ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو اغوا کیا ہے اور فرحاد نے اس کے پوتے ٹی آر بھاٹیا کو قیدی بنا لیا ہے۔ ٹی آر بھاٹیا قیدی نہیں، آزاد ہے۔ وہ ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا، نیلما نے اسے طیارے کو اغوا کر کے اسرائیل پہنچا دیا تھا۔ آج کل بھاٹیا تل ابیب میں ہے، تم اسے ڈھونڈ کر اپنی گرفت میں لوگے تو نیلما اپنے پوتے کو حاصل کرنے کے لیے تمہارا بیٹا تمہیں واپس کر دے گی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا پوتا تل ابیب پہنچا ہوا ہے۔ تمہارے پاس آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ بھاٹیا کی نشاندہی ہو گئی۔ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اسے امریکہ اور اسرائیل کے درجنوں جاسوس تلاش کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس کئی بڑے ممالک کی اہم خفیہ دستاویزات ہیں۔ پھر یہ بات غور طلب ہے کہ وہ فرحاد صاحب کی قید سے کیسے نکل آیا ہے۔ کیا انہوں نے اسے اپنا معمول اور تابعدار نہیں بنایا ہوگا؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ فرحاد صاحب اسے فرار ہونے کا موقع دے کر تم سب کے سامنے اسے چارے کے طور پر پیش کر کے کوئی گہری چال چل رہے ہیں۔ ہاں، فرحاد کے شکنجے سے کوئی نکل نہیں پاتا ہے، یہ کوئی چال ہوگی۔ وہ چاہتا ہوگا کہ نیلما محبت اور ممتا سے مجبور ہو کر پوتے کے قریب آئے اور فرحاد اسے دبوچ لے۔ بہرحال میری کوشش ہوگی کہ میں نیلما سے پہلے بھاٹیا کو تلاش کر کے اسے اپنا قیدی بنا لوں۔ اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو جاؤ، میں ذرا مصروف ہوں۔ پورس، تم بہت زبردست ہو، ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گئے ہو، اس کے باوجود ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے تعاون کے محتاج رہتے ہیں۔ میں بھی تمہارا تعاون چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں تمہارا مشکل سے مشکل کام کرنے کو تیار ہوں۔ پورس نے ناشتے کا سامان ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے جاتے ہوئے کھڑکی سے دیکھا۔ نیلما باتھ روم گئی ہوئی تھی۔ وہ ناشتے کی میز کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم مجھ سے یہ تعاون چاہو گے کہ میں بھاٹیا کو تلاش کر کے اسے تمہارے لیے اغوا کروں؟ ہاں، بس اتنا ہی چاہتا ہوں۔ تم اپنی غیر معمولی ذہانت سے نیلما کو دوسرے مسائل میں الجھا سکتے ہو اور اس سے پہلے بھاٹیا تک پہنچ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں بھاٹیا کو تلاش کرنے کے لیے تل ابیب جاؤں گا۔ جھوٹ بول کر ٹال رہے ہو جبکہ ابھی تل ابیب میں ہو۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ کیا تل ابیب جانے کا کرایہ تم سے وصول کروں گا؟ میں جھوٹا ہوں تو مجھ سے تعاون کی توقع کیوں کر رہے ہو؟ پلیز ناراض نہ ہونا، مجھے الپا نے بتایا ہے کہ تم اسرائیل میں ہو۔ بے شک میں اسرائیل میں ہوں لیکن تل ابیب میں نہیں، یروشلم میں ہوں۔ تمہاری خاطر تل ابیب جانا چاہتا تھا، سمجھ گئے نا؟ جانا چاہتا تھا، اب نہیں جاؤں گا۔ تمہیں بھگوان کا واسطہ دیتا ہوں، غصہ تھوک دو۔ میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، میری یہ غلطی معاف کر دو۔ الپا نے تمہارے پاس آ کر میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کی بیٹی گم ہو گئی ہے، وہ اس کی گمشدگی کا الزام تمہیں نتاشا اور نتالیا کو دے رہی ہے۔ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ میں اس سے اس کی بیٹی کو چھین کر کیا کروں گا جبکہ وہ میری دوست بنی ہوئی تھی، میرے کام آ رہی تھی۔ الپا بہت خود غرض ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کا انتقام تم سے لینے کے لیے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ نتاشا اور نتالیا انکرگ کسی ہوٹل میں ہیں، میں انہیں تلاش کرنے میں اس کی مدد کروں، کالے جادو کے ذریعے ان بہنوں کو ٹریپ کروں۔ تم ان پر کالا جادو کرو گے تو میں بھاٹیا کو تلاش کر کے نیلما سے دوستی کروں گا۔ مجھے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے۔ پورس، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ان بہنوں پر کالا جادو نہیں کر کے تم سے دوستی کرنے اور تم سے تعاون حاصل کرنے آیا ہوں۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں اس چڑیل الپا کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے کے بعد تل ابیب جاؤں گا، اب تم جاؤ۔ مہاراج چلا گیا۔ نیلما غسل کر کے ایک خوبصورت سا لباس پہن کر آئی۔ پورس نے اسے دیکھ کر کہا، اس لباس میں غضب ڈال رہی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں بہک کر تمہاری بری بہار میں آؤں اور مارا جاؤں؟ پہلے وہ اپنی تعریف سن کر مسکرائی، پھر اداس ہو کر بولی، میں تمام عمر تمہیں دل و جان سے چاہتی رہوں گی لیکن کبھی تمہارے لیے موت نہیں بنوں گی۔ وہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ پورس نے پوچھا، تمہیں پچھلی رات کی باتیں یاد ہیں؟ یاد کیوں نہیں رہیں گی؟ پچھلی زندگی یاد نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 12 گھنٹے پہلے کی باتیں بھول جاؤں گی۔ تم بھول رہی ہو، ذرا یاد کرو، تم نے کل رات
ख्वाब میں کیا دیکھا تھا؟ وہ ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگی۔ پورس نے کہا، تمہیں یاد نہیں آ رہا ہے؟ تم مجھے خواب میں دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں آغوش میں لینے کے لیے کسی طرح تمہارے اندر سے تمام زہر نکال دوں، ورنہ کیا؟ نیند میں کہہ رہی تھی اگر تمہارے اندر سے زہر ختم نہیں ہوگا تو تم کسی دن جوش اور جنون میں مجھ سے لپٹ کر پیار کرو گی، میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ تم اپنی جان بھی دے دو گی۔ وہ لقمہ چباتے چباتے رک گئی۔ پورس کو گہری سنجیدگی سے دیکھ کر بولی، میں ایسا جاگتے ہوئے بھی سوچتی ہوں کبھی تو ایسا ہوگا کہ خود کو روک نہیں پاؤں گی اور جنون کی حالت میں تمہیں پہلی اور آخری بار پیار کروں گی اور تمہارے ساتھ مر جاؤں گی۔ وہ لقمہ چباتے ہوئے سوچنے لگی، اس کے بعد بولی، پورس میں بہت بری ہوں، تم سے روح کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرنے کے باوجود سوچتی ہوں کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہارے ساتھ مر جاؤں گی۔ میری موت سے کچھ نہیں ہوگا مگر تمہیں اپنے زہر سے ہلاک کر کے ظلم کروں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بہت محتاط رہتا ہوں۔ نہیں پورس، بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ تم دن رات اپنی موت کے ساتھ رہتے ہو۔ میں سوچتی ہوں تم سے کہیں دور چلی جاؤں۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ آئندہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کبھی نہ سوچنا۔ تم اپنے بارے میں وہ حیرت انگیز بات نہیں جانتی ہو جو میں جانتا ہوں۔ میں کون سی حیرت انگیز بات نہیں جانتی ہوں جو تم جانتے ہو؟ تم یقین نہیں کرو گی کہ تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو۔ کیا میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں؟ ہاں، کل رات تم خواب دیکھتے دیکھتے خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے میرے دماغ میں آئی تھی اور مجھ سے گفتگو کی تھی۔ وہ بے یقینی سے پورس کو دیکھتے ہوئے بولی، مذاق کر رہے ہو نا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم اپنی پچھلی زندگی کی طرح ٹیلی پیتھی کے علم کو بھی بھولی ہوئی ہو۔ تم نے کل رات میرے دماغ میں آ کر مختصر سی گفتگو کی، خود حیرانی ظاہر کی کہ میرے دماغ میں کیسے پہنچی ہوئی ہو۔ وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک تم میرے دماغ سے چلی گئی۔ میں بڑی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ تم واپس آؤ گی مگر نہیں آئی۔ پتہ نہیں نیند میں تمہارے اندر کہیں تحریک پیدا ہو گئی تھی کہ تم نے 2-4 منٹ کے لیے خیال خوانی کی تھی۔ میں حیران ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے مگر تم میرے لیے سچے ہو، بہت اچھے ہو، اس لیے یقین کر رہی ہوں۔ پہلے انکشاف ہوا کہ تم زہریلی ہو، خطرناک ہو، اب یہ بید کھلا ہے کہ پراسرار ہو اور ٹیلی پیتھی جانتی ہو۔ اگر مجھے دل و جان سے چاہتی ہو تو وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ تنہا کہیں جاؤ گی تو قانون کی گرفت میں آ جاؤ گی یا کوئی دشمن تمہارے زہر سے خوفزدہ ہو کر تمہیں گولی مار دے گا۔ میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تم نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، کسی طرح میرے اندر سے تمام زہر نکال دو۔ میں آج ہی سے اس کوشش میں رہوں گا کہ کسی بہت ہی تجربے کار ڈاکٹر کو ٹریپ کروں اور اس سے تمہارا علاج کرواؤں، لیکن میری کوششوں کے درمیان تمہیں صبح و شام یوگا کی مشقیں کرنی ہوں گی۔ میں ضرور کروں گی۔ مشقوں کے دوران میں زیادہ سے زیادہ دیر تک سانس روکنے کی کوشش کروں گی۔ تمہیں ایسی مشقیں یاد نہیں ہوں گی تو میں تمہیں بتاؤں گا، تم شمال کی طرف رخ کر کے یہ عمل کرتی رہو گی۔ مجھے امید ہے شمال سے آنے والی مقناطیسی ہوائیں تمہاری خیال خوانی کو بیدار کریں گی۔ رفتہ رفتہ ٹیلی پیتھی کا عمل یاد آتا رہے گا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ بدن کا تمام زہر نکالنے اور فراموش ہو جانے والی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کو بحال کرنے کے سلسلے میں جو فیصلہ کر چکے تھے اس پر غور کرنے لگے۔ ہم نے سمرینا کے سردار باپ کی لاش کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر ایک گاڑی کے پیچھے رکھ دیا، پھر ہماری 3 گاڑیوں کا قافلہ کابل کی طرف چل پڑا۔ میں نے سمرینا سے کہا، تمہارے سردار بابا جان اپنی جان بچانے کے لیے کابل سے باہر آ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کابل میں تمہارے لیے بھی خطرہ ہے۔ سمرینا نے کہا، میں خطرات سے نہیں ڈرتی، پہلے آنے سے اس لیے کترا رہی تھی کہ اپنے بابا اور قبیلے والوں سے آنکھیں نہیں ملا سکوں گی۔ اب مجھے اغوا ہونے اور آبرو باختہ سمجھیں گے، لیکن اب بابا کو دشمنوں نے قتل کر دیا ہے، ہمارے قبیلے والوں پر بھی مصیبتیں آئی ہوں گی۔ دشمنوں نے ہمارے جاں بازوں کو بھی ہلاک کیا ہوگا یا نہیں ہتھیار پھینکنے پر مجبور کیا ہوگا۔ میں ان حالات میں دشمنوں سے لڑوں گی، تنہا ایک دشمن کو بھی قتل کروں گی تو اطمینان ہوگا کہ میں نے اپنے بابا کے قتل کا انتقام لیا ہے۔ اس وقت تم تنہا نہیں ہو، ہم ساتھ ہیں۔ میں نے تمہیں جنگجو پایا ہے، تم دلیر
ہو، لیکن تمہارے ساتھی ہتھیار ہونے کے باوجود اناڑی ہیں، وہ بیچارے خواہ مخواہ مارے جائیں گے۔ میں سوچنے لگا وہ درست کہہ رہی تھی، پتہ نہیں وہاں پہنچ کر کیسے حالات پیش آنے والے تھے۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین کے پار نظر آ رہا تھا دور کابل شہر، ابھی تک شعلے بھڑک رہے تھے اور دھوئیں کے دبیز بادل دور تک پھیلتے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ایسی کوئی پناہ گاہ ہے جہاں میرے ساتھی محفوظ رہ سکیں؟ وہ بولی ہمیں دائیں طرف ناہموار راستے پر جانا ہوگا۔ کابل کے ایک مضافاتی علاقے میں میری بہن اور بہنوئی رہتے ہیں، ان کی بہت بڑی حویلی میں تمہارے ساتھی آرام سے محفوظ رہ سکیں گے۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی موڑ دی، دوسری گاڑیاں ہمارے دائیں بائیں آ کر چلنے لگیں۔ سرفراز نے پوچھا تم نے راستہ بدل دیا ہے کیا؟ ہم کابل شہر سے کترا کر آگے جا رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ انہیں ایک محفوظ جگہ پہنچایا جا رہا ہے، اس کے بعد میں سمرینہ کے ساتھ کابل جاؤں گا۔ شائستہ نے کہا بھائی جان وہاں قدم قدم پر گولیاں چل رہی ہیں اور بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، آپ خطرہ مول لے کر سمرینہ کو اس کے قبیلے میں پہنچانے نہ جائیں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اس قبیلے کے آبائی قبرستان میں سردار بابا کی تدفین ہوگی، سمرینہ کو وہاں پہنچانا ہی ہوگا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ میں نے ان سب کو اس حویلی میں پہنچا دیا۔ سمرینہ اپنی بہن اپنے باپ کی لاش دیکھ کر رونے لگی۔ اس کے بہنوئی نے میرے تمام ہم سفروں کے لیے حویلی میں رہنے کا انتظام کیا، پھر وہ بھی اپنے سسر کی تدفین کے لیے کابل جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اور سمرینہ اور اس کی بہن نے اسے جانے سے روک دیا۔ وہ آخری رسومات ادا کرنے کے لیے جانے کی ضد کر رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حویلی میں رہ کر مہمانوں کی حفاظت کرے۔ پھر میں اپنے تمام ہم سفروں سے رخصت ہو کر سمرینہ کے ساتھ کابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمرینہ نے پہلے مجھے خاموشی سے دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد بولی کیا تم دنیا میں اکیلے ہو؟ یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ جن کے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہوتا وہی خطرات سے کھیلتے ہیں۔